جی اسفندیار منیب صاحب، آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا. یہ سوال اٹھایا تھا تقریباً 2 پروگرام قبل ارشاد انصاری صاحب نے، اور پچھلے پروگرام میں انہوں نے گلہ بھی کیا کہ میری ای میل کا جواب نہیں دیا گیا. تو ارشاد انصاری صاحب کو بھی دوسرے ایسے کالرز کو اور ہمارے ویورز کو جو ہمیں سوال بھیجتے ہیں یا کرتے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. بعض ایسے سوالات ہیں جو تفصیل چاہتے ہیں، ان کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے. بعض اوقات پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے. آج اب انشاءاللہ تعالیٰ اب چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا بالکل آغاز ہے، تقریباً وقت ہے کھلا، تو اسفندیار منیب صاحب سے درخواست کریں گے. اسفندیار منیب صاحب، ارشاد انصاری صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب بھی کلمہ گو تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل تھا، پھر احمدی اسے مرتد کیوں کہتے ہیں؟ اچھا جی، جزاکم اللہ. آپ نے سوال کرنے والے دوست کا ذکر فرما دیا. انصاری صاحب تو ہمارے مستقل اللہ کے فضل سے سوال کرنے والے دوست ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے ان کے سوال کے جائزے سے پہلے مسیلمہ کذاب کے بارے میں جو بخاری شریف میں یا بعض مسند تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے وہ بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ ان کے سوال کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. مسیلمہ جو ہے یہ یمامہ سے آیا تھا اور ان کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا. یہ 9 ہجری میں یہ لوگ مدینہ آئے ہیں. تو جب یہ مدینہ میں آئے تو ان کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت طے ہوا. ان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ حضور سے ملنے گیا. تو اس دوران چونکہ سامان پیچھے تھا کافی سارا، تو وہ مسیلمہ کو سامان کے پاس کھڑا کر گئے یا ٹھہرا گئے کہ آپ یہیں پہ ٹھہریں، ہم ملاقات کر کے آ جاتے ہیں، دیکھ آتے ہیں. جب ملاقات ہوئی اس ڈیلیگیشن کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آپ کے ساتھ اپنی گفتگو اور سوالات کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کے بعد تحائف بھی کچھ دیے. تو اس پر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک آدمی سامان کے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے. تو حضور نے اچھا تم یہ بھی لے لو اس کے لیے بھی تحفہ لے جاؤ. چنانچہ مسیلمہ کے لیے بھی حضور نے تحفہ بھجوایا. ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کو لے کر ان کی قیامگاہ پر بھی گئے. قیامگاہ پر جا کر ملاقات ہوئی اور مسیلمہ سے بھی حضور نے اس وقت ملاقات کی. تو وہاں جو مسیلمہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی ہے وہ بخاری میں محفوظ ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ مجھے اپنے بعد بطور خلیفہ نامزدگی کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس سے ایک چھڑی تھی. فرمایا کہ میں تو تجھے یہ بھی دینا پسند نہیں کرتا، کجا تم خلافت کی بات کرتے ہو. اس پہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا انجام دکھایا ہے، جو ہو کر رہے گا. باقی باتیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو. فرمایا اگر تو نے مجھ سے پیٹھ پھیری تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کر دے گا. یہ گفتگو ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں اور بنو حنیفہ کا یہ ڈیلیگیشن یمامہ چلا گیا. یمامہ پہنچتے ہی مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور فقط نبوت پہ نہیں وہ رکا، اس نے قرآن کریم کی جگہ اپنی طرف سے آیات بنائی کہ یہ آیات ہیں جو مجھ پہ اتر رہی ہیں. نماز کے بارے میں کہا کہ یہ معاف ہو گئی ہیں، بلکہ ایک جھوٹی دعوے دار نبوت سجا کے ساتھ شادی کی تو اس کے حق مہر میں کہا کہ 2 نمازیں تو وہی میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھی. شراب کو حلال کر دیا، زنا کو جائز قرار دے دیا. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا ہے. ایک خط میں اس نے لکھا کہ آپ کے ساتھ میں امور مملکت میں، حکومت میں، زمین میں وارث ہوں، مشترکہ ہوں، آپ کے ساتھ اشتراک ہے میرا. وارث تو بعد میں ہوتا. اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، آدھی زمین ہماری ہے، آدھی قریش کی ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کے نام سے یاد کرتے ہوئے جواب لکھا کہ زمین تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. اس کے بعد پھر 11 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مسیلمہ کا فتنہ موجود تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا ہے، وفات ہو گئی ہے، تو اس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے جواب میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
کارروائی کرتے ہوئے اس بغاوت کو کچل دیا۔ بخاری کا یہ واقعہ جو بعض باقی مورخین نے بھی بیان کیا ہے، اس سے ملتا جلتا ہی تقریباً سب کا واقعہ ہے بیان کرنے کا انداز، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمہ کے ایمان کا معاملہ شروع دن سے مشکوک تھا، خاص طور پہ جو اس نے مطالبات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمہ حقیقی ایمان سے بے نصیب تھا۔ اس نے وہاں پہ بھی بحث کی اور پھر جا کے جو نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ اس شخص کا اسلام سے جو بھی تعلق تھا، تھوڑا تھا بہت تھا، ایمان لایا تھا نہیں تھا، اس نے بہرحال ارتداد اختیار کی اور روگردانی اختیار کی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے خط کے جواب میں اس کو مخاطب کیا تو فرمایا السلام علی من اتبع الہدی، کہ اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہدایت کے راستے کو مسلمہ ترک کر چکا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لکھنے کے بعد جماعت احمدیہ کس طرح اس کو راہ ہدایت پر مان سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کذاب کہہ رہے ہوں، فرما رہے ہوں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کے لیے سلامتی مشروط قرار دے رہے ہوں، اس شخص کو ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ اس کو مرتد کیوں کہتے ہیں، جب ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتد کہہ دیا یا اسلام سے روگردان کہہ دیا یا ہدایت سے بھٹکا ہوا کہہ دیا، تو احمدی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا عقیدہ رکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دی بات تو اسی بات کو جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے فالو کرتی ہے۔ میں انصاری صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انصاری صاحب، آپ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسلمہ کلمہ گو تھا اور اس کے باوجود جماعت احمدیہ اس کو مرتد قرار دیتی ہے، معذرت کے ساتھ آپ اس کو مسلمان قرار دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اسلامی شریعت کو تبدیل کرنے کے باوجود، رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کے باوجود، جھوٹ بولنے کے باوجود، قرآن کو منسوخ کرنے کے باوجود آپ مسلمان قرار دیتے ہیں؟ یقیناً آپ ایسا نہیں سوچ سکتے، نہ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ اور ہمارا عقیدہ تو مشترکہ ہے، اس سے سوال کی تو یہاں پہ اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ نے کیا تھا، جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے، وہ تو ہم حاضر ہیں، ہر طرح کے جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن میں عرض کروں گا یہ تو آپ کے اپنے مسلمات ہیں کہ آپ بھی مسلمہ کو، میرا نہیں خیال، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، آپ مسلمان قرار دیتے ہوں۔ تو اس لیے مسلمہ نے جو کیا، جو اس کے اعمال تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق اس سے پھر سلوک کیا ہے اور اس کو راہ راست سے بھٹکا ہوا قرار دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو آپ نے قائل قرار دیا، اس پہ بھی میں عرض کروں گا کہ یہ ذرا دوبارہ غور فرما لیں کہ کیا وہ واقعی یہ کلمہ پڑھتا تھا؟ جو خاکسار نے دیکھا ہے اس کے مطابق تو اگر اس نے کسی وقت یہ کلمہ پڑھا بھی تھا، تب بھی جب وہ یمامہ چلا گیا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ وہ تو مقابلے پہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ساری شریعت کو بدل دیا اور بغاوت کا خط لکھا، سامنے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے اور کہا کہ میں تمہارے مقابلے پہ ہوں اور میں بھی رسول اللہ ہوں۔ تو وہ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سر بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ گو تھا، اس کو بھی میرا خیال کہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ یہ دعویٰ بھی بہرحال محل نظر ہے۔ یہ تو ہے کہ جب وہ آیا ہے اس نے ممکنہ جماعت اور قوم کے ساتھ ایک حد تک ایمان کی طرف رجوع کیا ہو، لیکن یمامہ میں جاتے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس لیے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب مخاطب کیا ہے تو فرمایا السلام علی من اتبع الہدی۔ تو چونکہ وہ ہدایت سے روگردانی کر چکا تھا، اس لیے اس کے اوپر فرمایا کہ اگر ہدایت کی پیروی کرو گے تو سلامتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ اسفندیار منیب صاحب، جزاک اللہ۔